سے فیض کاشان انہوں نے یہ روایت نقل کی. کیا ہے وہ روایت؟ کہ اللہ کے رسول روزانہ کی طرح آج بھی نماز شب پڑھنے شہزادی کے حجرے میں آئے. رسول نماز پڑھتے شہزادی سو جاتی، پھر شہزادی آدھی رات کے بعد اٹھ کے نماز شب پڑھتی. شہزادی کے لیے نماز شب سنت ہے، رسول کے لیے واجب ہے. ٹائمنگ میں تھوڑا سا فرق ہے. خیر میں تفصیل میں نہیں جا رہا، بہت وقت ہو گیا، اصل چیز تو رہی جا رہی. تو وہ جو ایک مشہور روایت ہے جس میں رضائے زہرا کے حوالے سے ایک اور نقطہ آپ کے سامنے آئے گا، وہ یہی کیا کہ پیغمبر روزانہ آتے ہیں، آج بھی آگے سسٹم بنا ہوا، پیغمبر آئیں گے جہاں پہ روز نماز شب پڑھتے ہیں وہیں پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھیں گے. شہزادی کا جہاں روز بستر بچھتا ہے شہزادی وہاں بستر بچھا کے سو جائیں گے. شہزادی کا بستر کیا؟ اونٹ کی ایک کھال ہے جس پر دن میں چارہ رکھ کے ذوالجناح جیسے جو میرے مولا کا گھوڑا ہے اس کو چارہ دیا جاتا ہے، رات کو اسی کو جھاڑ کے اس کے اوپر شہزادی سو جاتی. یہ بہترین میٹرس پہ سونے والی خواتین، بہترین فرنیچر خریدنے والی خواتین، کنیزان سیدہ ہونے کی دعوے دار، شہزادی کے بستر کو بھی دیکھیں تو بستر دن بھر جانور کے کھانے میں استعمال ہوتا ہے، چارہ کھانے میں، اور رات کو وہی جھاڑ کر کائنات کی افضل ترین خاتون وہ اس کو اپنا بستر بنا کے سوتی ہیں. تو پیغمبر آئے نماز شب کے لیے، شہزادی بستر بچھا رہی تھی، تیاری کر رہی تھی. پیغمبر نے آ کے جملہ کہا، 4 جملے کہے کہ بیٹی فاطمہ تم سونے کی تیاری کر رہی ہو تو ایک بات یاد رکھو کہ ہمیشہ سونے سے پہلے پورا قرآن ختم کر دیا کرو، تمام انبیاء کو اور مجھے راضی کر لیا کرو، تمام مومنین اور مومنات کے دل خوش کر لیا کرو، ایک حج اور ایک عمرہ کر لیا کرو. یہ کہا اللہ اکبر، نماز تہجد شروع. اب یہ ہمارے آپ کے لیے. شہزادی کہتی ہے کہ بابا کا فرمان میں نے سنا، میں گھبرا کے وہیں بیٹھ گئی، ورنہ تو رسول نماز شروع کرتے تھے شہزادی بستر پہ جا کے سو جاتی تھی، میں تو گھبرا کے بیٹھ گئی. بابا کی نماز شب ختم ہوئی یا پوری نماز نہ صحیح، آپ کو پتا ہے نماز شب تو 2 رکعت کر کے ہے، بیچ میں وقفہ آیا. میں نے گھبرا کے کہا بابا یہ آپ نے اتنی بڑی ذمہ داری یہ کہہ کر کہ ہر رات انسانی طاقت سے باہر، ناممکن کہا. ہر رات کو حج اور عمرہ کرو، کیسے ممکن؟ ایک حج 4 راتوں میں 5 راتوں میں ہوتا ہے. اور پھر یہ کہ تمام انبیاء کو راضی اور خوش کر لو، تمام مومنین کو خوش کرو، تمام انبیاء کو راضی کر لو، ایک قرآن ختم کرو. بابا یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا بیٹی بہت ہی آسان، ہر رات سونے سے پہلے 3 بار قل اللہ پڑھو، کل قرآن ہو گیا. اچھا یہ والا ٹکڑا ہمارے یہاں بہت مشہور. اور ہر رات سوتے وقت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ دیا کرو. قرآن کے علاوہ کائنات کا بہترین کلام اس کو قرار دیا ہے معصوم. قرآن تو قرآن، اس کے علاوہ جو بہترین دعا، بہترین تسبیح، بہترین ذکر خدا، بہترین کلام ہے وہ یہ. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ امام نے کہا 4 جو ٹکڑے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اسے کعبے کے 4 کونے سمجھو. اور پھر بہت تفصیل ہے لیکن یہ وقت ہی میرے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا آج. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک بار کہہ دیا کرو. یعنی سوتے وقت انسان کا آخری جملہ ہے واللہ اکبر، اللہ اس کائنات میں سب سے بڑا. اس کے بعد سارے مسئلے ختم. اب نہ نمازیں قضا ہوں گی، نہ انسان حرام کی جانب جائے گا، نہ انسان بے حجابی کی جانب جائے گا، نہ انسان حرام غذا کھائے گا. اللہ سب سے بڑا. سب سے بڑا وہ ہے تو کس کا ڈر، کس کا خوف؟ یہ سوتے وقت تمہارا آخری جملہ یہ. اور وہ جو کہا کہ سارے انبیاء کو راضی کرو تو درود بھیج دیا کرو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجمیع الانبیاء، سب راضی ہو گئے. انبیاء اس سے راضی نہیں ہوتے کہ آپ کسی کے نام ایک پلاٹ لکھ دیں، آپ کسی کے نام ایک مکان دے دیں، آپ کسی کو ایک گاڑی دے دیں، آپ کسی نبی کی بیوی کو ایک زیورات کا سیٹ دے دیں. انبیاء راضی ہوتے اللہم صلی علی محمد سے، ائمہ راضی ہوتے اس ذکر سے، رسول خدا راضی ہوتے اس سے. سب کو راضی کرو یہ درود کے ذریعے. اور تمام مومنین و مومنات کو خوش کرو صرف ایک اتنا کہہ کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے خدا تمام مومن مردوں اور عورتوں کے گناہوں کو معاف فرما. یہ آپ کے گناہ معاف ہوں گے مومنین اور مومنات کے اس دعا کی وجہ سے، قیامت میں جب پتہ چلے گا کہ ویسے تو تمہیں اتنی سزا ملنے والی تھی فلا فلا گناہ کی وجہ سے. میں شہزادی کی بات نہیں کر رہا ہوں، یعنی شہزادی نہیں، ہم اور آپ جو پڑھیں گے رات کو
پتا چلا کہ فلاں مومن نے آج رات کو یہ دعا پڑھ کے تمہارے گناہ معاف کروائے، اتنا خوش ہو جائے گا وہ. جو تھوڑا بہت آپ سنتے ہیں کہ مرنے والا نماز وحشت پڑھیے بہت خوش ہوتا کہ اس کا عذاب آپ نے یہ نماز وحشت سے دور کر دیا. تو اسی طرح اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، شہزادی راضی ہو، تمام مومنین اور مومنات راضی ہوتے ہیں اس سے. کہ ہر رات کو مختصر سے 4 کام بتائے پیغمبر نے، لیکن بات کیا ہو رہی تھی کہ 4 باتوں والی حدیث کہاں آئی؟ شہزادی کے حجرے میں. شہزادی کے حجرے میں کیوں آئی؟ کیونکہ پیغمبر وہاں نماز شب پڑھنے آتے ہیں. نماز شب پیغمبر کو مقام محمود عطا کرتی. تو رسالت مقام محمود پر جاتی ہے شہزادی کی مدد سے.